الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد سكون شوية. لعنة الله على يوم عداوة إلى قيام ٹھیک ہے قال الخطيب في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سب سے پہلے تو العصر سینٹر کے بانی مؤسس حضرت مولانا سبزواری صاحب یہ رفیق خاص معاون خاص ناظر حاجی دلنواز یوسف اور اس سینٹر کو چاند دینے والی شخصیت جناب مولانا نسیم صاحب اللہ کی خدمت میں کلمات تشکر کہ انہوں نے موقع عطا کیا، یاد کیا اور میری مدینہ سے طالب علموں کی خواہش کو پورا کیا. پھر میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے علیحدہ سب سے مصافحہ کرنا چاہیے اور تسپوسی کرنی چاہیے، احترام اور ادب کا اظہار کرنا چاہیے. تو آپ سب کی خدمت میں سلام مسنون پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے دعا کا طالب بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا کو بھی ہوں. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ آیت قرآن میں خطیبوں سے بات کر رہی ہے، یعنی خطابت کا پہلا مرحلہ یا ایھا الذین آمنوا، مومن ہونا ضروری ہے خطیب. خطابت کا دوسرا مرحلہ اتقوا اللہ، متقی ہونا ضروری ہے اس ایک صاحب منبر کو. جب وہ مومن اور متقی ہو جائے، اچھا یہ بھی آیت بتا رہی ہے کہ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن متقی بھی ہو، اس لیے کہ ترتیب میں ایمان کی دعوت پہلے اور تقوی کی دعوت بعد میں. تو صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ متقی ہو جائے. تو متقی بھی اگر کوئی ممکن ہے کہ ہو جائے تو وہ مومن ہی ہے جو متقی ہو پائے. اور پھر ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو مومن بھی ہوں اور صاحب تقوی بھی ہوں کہ وہ قولوا قولا سدیدا، وہ بات کریں تو سچی، کھری، روشن اور واضح بات کریں. لگی لپٹی اور چند مطلب نکلنے والی بات اور پھر یہاں سے بھی راہ فرار ہو اور وہاں سے بھی رستہ بھاگنے کا ہو، ایسا نہیں ہے. بہت ہی واضح بات ہو، روشن بات ہو اور دل پر اترنے والی بات ہو، ذہنوں کو چھونے والی بات ہو. تو یہ تو آیت تھی کہ جو آج کی اس گفتگو کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ اس سے تبرک کیا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے. بہرحال ایک کیفیت ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، پوری دنیا میں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے وہاں سن رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں لوگ اور جوق در جوق آ رہے ہیں. اور ایک خاص کیفیت ہے جب ہماری حاضری ہوتی ہے ہماری مجلس پڑھنے کی، وہ پھر پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں حاضری ہوئی ہے کیفیت ہوتی ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ عطا ہے اور عنایتیں ہیں اور بخششیں ہیں اور جو ہے وہ فقیر نوازی ہے اور دریا دلی ہے مالکوں کو جن کا نام لینے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مگر اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ایک بحیثیت مبلغ، ایک بحیثیت مقرر، ایک خطیب، ایک واعظ، ایک ناصح،
کوئی کام کی بات کریں اور ایسی بات بتائیں کہ جو خطیبوں کے اور واعظین کے اور ناصحین کے کام آئے، مبلغوں کے کام آئے۔ تو میں نے آپ کے لیے کچھ نکات ترتیب دیے ہیں۔ میں 4 باتیں تو آپ سے کروں گا جو خطابت کے لیے بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتی ہیں باتیں، اور 5 باتیں آپ سے کروں گا کہ جو خطابت کے رستے میں موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ یعنی ناکام خطیب کون ہو سکتا ہے اور کامیاب خطیب کامیاب خطیب ہے، پہلے اس کا ذکر کر دیتی ہے۔ خطابت میں کامیابی کے رموز کیا ہے اور پھر خطابت میں ناکامی کی وجوہات کیا ہے۔ اگر 5 کو معاون بنا لیں اور 4 کو مانع بنا لیں تو یہ میرا خیال میں 9 کا عدد بھی اچھا ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے ذرا وہ پہلی باتیں کہ جو خطابت کے لیے معاونت کا عنوان رکھتے ہیں مقبول مولانا کے، ان میں سب سے پہلی بات تو اخلاص ہے، خلوص۔ جو بھی کام کریں وہ، میں اپنے لیے یہ ساری باتیں اپنے لیے کر رہا ہوں تاکہ ذرا میں اپنے ریفریش ہو جاؤں، دوبارہ سے میں دہرا دوں یا آپ میں سے کسی کو کوئی نصیحت کرنے نہیں بیٹھا، میری حیثیت یہ ہے۔ خلوص، سچائی، اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اگر اسے خالص ہو کر نہیں کریں گے اس کام میں کامیابی نہیں ہوگی۔ یا میں لفظ بدل کے کہوں کہ اپنے کام سے عشق جب تک نہیں ہوگا وہ کام بھی ہم سے پیار نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنے کام سے عشق کرنا ہوگا پہلے، چاہے وہ طالب علمی کے زمانے میں مباحثے سے عشق ہو، مطالعہ سے عشق ہو، اور پڑھنے جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، کلاس لینے جا رہے ہیں، درس لینے جا رہے ہیں، تحریر و تالیف و تصنیف کا شوق ہے، اس سے عشق ہو۔ جس کام سے بھی مجھے، جو میں کام کر رہا ہوں اس سے جب تک مجھے عشق نہیں ہوگا وہ کام بھی مجھ سے سچا نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ شاید اگر ہماری چشمیں ہماری برزخی آنکھیں کھل جائیں تو وہ کام پکار کے کہے گا کہ پہلے تم مجھ سے تو پیار کرو پھر میں تم سے پیار کروں، اور وہ کہہ رہا ہے اور ہمارے شاید کان میں وہ آواز نہیں آئی۔ تو سب سے پہلا عنوان تو خلوص اور سچائی ہے، اپنے کام سے سچا ہونا، خالص ہونا اپنے کام میں۔ اب یہاں خالص ہونے کے بعد میں کام سے سچا ہونا یا اللہ سے سچا ہونا، یقیناً ایک روشن اور واضح اور بہت ہی مطلق عنوان ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے رب سے خالص ہونا ہے، اپنے مالک سے، اپنے مولا سے خالص ہونا ہے۔ سیدہ کے ایام گزر رہے ہیں، بی بی کا ایک قول بہت معروف ہے، بی فرماتی ہے من اصعد الی اللہ خالص عبادت احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ۔ جو خالص عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے پھر اللہ بہترین مصلحتیں اسی کے نام کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے کام کو خالص بنا لیں تو خود بخود پھر مصلحتیں بنا میں ما تمام بشود، یعنی پھر خود بخود ساری مصلحتیں ہماری طرف نازل ہونا شروع ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بڑھے بھلے بھولے تو ہمیں اپنے کام میں خالص ہونا ہے۔ بات آگے بڑھے گی، میں ہر ایک نقطے کے اوپر بہت کچھ دیر مزید رک سکتے ہیں لیکن جلدی سے چند نکات کی طرف۔ دوسرا عنوان کامیابی، خطابت میں کامیابی کے لیے معلومات، ضروری معلومات کا فراہم، علم کا ہونا۔ جو بھی آیت آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا ابھی میں اسی قولوا قولا سدیدا کی آیت پڑھنا چاہ رہا تھا تو اتفاق سے برابر میں مولانا تشریف فرماتے ہیں، میں نے کہا کوئی تفسیر جلدی سے نکال دیں، کیا مسئلہ ہے دوبارہ مرور کر لیں، کیا مشکل ہے کہ اگر ہم اس کو دوبارہ سے مرور کر لیں اور شاید ایک نقطہ جو آج سے پہلے کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا وہ نقطہ اضافی ہو جائے، وہ بات اضافہ ہو جائے۔ تو معلومات کو بہتر سے بہتر کرتے رہنا، معلومات کو بڑھانا، مسلسل معلومات میں اضافہ کرنا، اپنے مطالعے میں اضافہ کرنا، مسلسل اضافہ کرتے رہنا۔ ممبر پر آ رہے ہیں، ہم خطاب کرنے جا رہے ہیں، 10 دن کا خطاب ہے ہمارا، مثلا ہم 1 دن کا خطاب کرنے جا رہے ہیں تو اس 1 گھنٹے میں ہمیں کیا بولنا ہے، چیخنا چلانا ہے، لفظوں کو بدل کے بات کرنا ہے، یا اور گھنٹہ پورا کرنا ہے اور بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ اب 10 منٹ اور اسی طرح سے کچھ لفاظی کرتا رہوں یا نہیں، کچھ معلومات دینی ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے خطابت کے بعد، ہمارے خطاب کے بعد، ہمارے بیان کے بعد بہت سارے لوگ کہیں کہ بھائی انہوں نے ایک مجلس میں 5 مجلسوں کا میٹر دے دیا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ صاحب انہوں نے پوری ایک مجلس کے اندر ایک بات بھی پوری طرح سے نہیں کی اور بات پوری واضح بھی نہیں کی۔ لہٰذا ہماری معلومات ممبر پہ آنے سے پہلے یا ممبر پہ جانے والوں کی معلومات کو وافر ہونا چاہیے، کافی ہونا چاہیے۔
ایک حد تک ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ جو کامیابی کا ہے وہ ہے فن، سلیقہ، روش اور طریقہ کار پر توجہ۔ ہر کام میں سلیقہ ضروری ہے، حتیٰ اگر آپ کے گھر کی خاتون کوئی ڈش بنانے جا رہی ہیں اور اس میں سلیقہ شعاری نہیں ہوگی تو وہ ذائقہ دار نہیں ہوگی ڈش۔ اگر آپ کو اپنی خطابت کے اندر، مجھے اپنی خطابت کے اندر لوگوں کو بات پہنچانی ہے تو سلیقے کے ساتھ پہنچاؤں۔ اب سلیقے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ سلیقے میں بیان بھی آ جائے گا مولانا، سلیقے میں میرا ممبر پہ بیٹھنا بھی آ جائے گا، سلیقے میں میرا امامے کا پیچ بھی آ جائے گا، سلیقے میں میری ابا کا پھٹا ہوا ہونا یا استری شدہ ہونا بھی آ جائے گا، سلیقے میں میرے بیان کے درمیان مختلف سمتوں میں دیکھنا بھی آ جائے گا۔ یعنی ہمیں سلیقہ مندی کے ساتھ خطابت کرنی ہے۔ اب کیا کریں کہ سلیقہ ہمارا بہتر ہو جائے خطاب کرنے میں؟ اس کا ایک بہت آسان رستہ یہ ہے کہ کامیاب خطیبوں کو سنا جائے۔ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اگر یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہم اگر ایران اور عراق کے کامیاب خطیبوں کو سن سکتے ہیں تو کیا ہم بر صغیر کے اردو کامیاب خطیبوں کو نہیں سن سکتے؟ جبکہ ہمیں پہنچنا وہی ہے، بولنا اسی زبان میں ہے، ہمارے مخاطبین وہی لوگ ہیں جن میں وہ کامیاب خطیب گزرے ہیں یا گزر چکے ہیں۔ تو ہمیں سلیقہ سیکھنا۔ مثلا علامہ ذیشان حضرت جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھتے ہوئے کیا سلیقہ اپنایا، مثلا آیت کی تفسیر کرتے وقت کیا انداز ہوتا تھا ان کا، یا بیان مطلب میں کیسے سجاتے تھے بات۔ کوئی عیب نہیں ہے اگر ہم 2 4 5 کسی کے اشرے سن لیں گے، اور جن کے اشرے میں سننے کی بات کر رہا ہوں یقیناً مضبوط لوگوں کی بات ہوگی، جو پختہ لوگ تھے، باقاعدہ عالم لوگ تھے، ان کے اگر ہم اشروں کو اور مجلسوں کو سن لیں گے تو ہمیں سلیقہ آ جائے گا کہ بات کیسے کریں گے، بے ڈھنگا پن ختم ہو جائے گا جی، ہمارے بیان میں جو روکھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارے لہجے میں جو پیار مٹھاس ہے وہ آ جائے گی، جو دلوں پر اثر کرنے کے الفاظ ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے کہ یہ لفظ بول دوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ مثلا یہ بات تو میں بھی کر چکا ہوں، مگر میری بات میں تو لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے جب میں نے یہ بات کی، مگر یہی بات فلاں نے کی ہے تو دیکھیں ایک مرتبہ سب لوگوں نے اس بات کو پسند کیا ہے۔ تو وہ کیا فرق ہوا، بات میں نے بھی کی تھی، بات انہوں نے بھی کی، میری بات کرنے پہ لوگوں نے گردنیں جھکا دی، میرے اوپر تنقید کرنے کے لہجے پر انداز میں، اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہی بات کی تو کتنے سلیقے سے بات کی۔ تو ہمیں سلیقہ ہمیں آنا چاہیے، ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اور اس کا ایک بہتر اور جلدی اور آسان رستہ سلیقہ رکھنے والوں کی گفتگو کو سننا ہے۔ بے شک۔ چوتھا نقطہ وہ ہے مواقع اور موقعوں کو کسی طرح سے حاصل کرنا۔ کیا کریں کہ ہمیں موقع ملے خطاب کرنے کا؟ مولانا تیاری تو ہم نے 50 مجلسوں کی کر لی مگر کوئی پڑھوا ہی نہیں رہا، ہم تو بہت اچھی تیاری کر چکے ہیں مگر کوئی پڑھوا ہی نہیں رہا ہم سے مجلس۔ کیا کریں کہ موقع ہمیں ملے؟ پہلی بات اس نقطے میں تو میں عرض کروں گا کہ اللہ کے ہم پہ کرم ہے کہ ہم بر صغیر والوں کو، اردو خطابت والوں کو قدرتی طور پر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اس علاقے کی جو ساخت و ساز ہے اس کی بنیاد پر مجلسیں بہت ملی ہیں۔ یعنی عراق، ایران، لبنان، بحرین سے زیادہ اگر کسی زبان میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، عراق، ایران سے زیادہ اگر ذکر ہوتا ہے تو وہ اردو میں ذکر ہوتا ہے۔ کوئی تعصب اور کوئی مبالغہ ہی نہیں ہے۔ مجھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر صاحب کے فرزند شیخ علی نے اس بات کی طرف زیادہ سجا کر توجہ دلائی۔ انہوں نے فرمایا، ابھی جب ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے چاہنے والے جن زبانوں میں بات کرتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے اردو میں بات کرتے ہیں۔ یعنی آپ عراق میں کتنے کروڑ ہیں، مثال ایران میں کتنے ایرانی ہیں، کتنے کروڑ ہیں، آپ ذرا یہ جوڑیے۔ لبنان میں کتنے کروڑ لوگ ہیں، مثلا بحرین میں کتنے کروڑ لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ جوڑیں کہ پوری دنیا میں عرب کتنے ہیں جو اہل بیت سے جڑے ہوئے عربوں کی بات ہوتی ہے، اور پھر آپ جوڑیں کینیڈا میں کتنے ہیں اردو بولنے والے، اور آسٹریلیا میں کتنے ہیں، مثال کے طور پہ لندن میں کتنے ہیں، ہندوستان اور پاکستان میں کتنے ہیں۔ اردو سمجھنے والے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اردو میں جو ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو منتقل کرتے ہیں، سنتے اور سمجھتے ہیں،
بولتے ہیں اور سمجھاتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، یعنی ہم پہلے نمبر پر ہیں جس زبان میں اہل بیت کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں موقع تو بہت مل رہا ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ انتقال ہوا ہے کہ جنازے پر بھی مجلس ہوگی، سویم پر بھی مجلس ہوگی، بلکہ سویم تک تینوں دن مجلس ہوگی، اور پھر سویم سے چہلم تک اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو وہ روزانہ مجلس کر رہا ہوتا ہے، پھر برسی پہ مجلس ہوگی، اور پھر معلوم ہوا کہ سال بھر میں ایک آدمی کی 10 جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ ایام اعظا میں آپ چلے جائیں کتنی مجلسیں ہیں ہمارے یہاں۔ تو موقع تو اللہ نے ہمیں اس زبان کے سننے والوں کو مجلس کے حوالے سے، مجالس اور خطابت کے حوالے سے موقع بہت دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ موقع کیسے ملے، موقع ملا ہوا ہے، قدرت نے دیا ہوا ہے موقع۔ مولانا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر ہمیں نہیں ملتا موقع، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کی میں ایک گزارش آپ سے کروں گا جو میرا ایک درد بھی ہے۔ جب آپ میدان میں اترے ہوئے لوگ ہیں وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے۔ جب ہم میدان میں اترتے ہیں نا تو بہت ساری باتیں بالکل علیحدہ ہوتی ہیں جو ہم نے حوضے میں سمجھا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے ہوتی ہیں باتیں، بالکل ہی نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مسئلہ سامنے آ جائے گا، ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ الجھن ہمارے سامنے آ جائے گی۔ میدان میں اترے ہوئے لوگ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے۔ ایک درد آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں آپ سے معافی مانگ کر، ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہماری عوام علماء کرام سے دور ہے؟ کیا وجہ ہے کہ علماء کرام نافذ الکلمہ نہیں ہے اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں نافذ الکلمہ نہیں ہے؟ ان کی بات ماننے کی بات تو دور کی بات ہے، ان کی بات سنی نہیں جاتی۔ وہ جب مجلس کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھتے ہیں تو آدھا مجمع اٹھ جاتا ہے کہ اب یہ جب تک اتریں تو ہم ایک چائے پی کر آ جاتے ہیں، اور پھر جب اتر جاتے ہیں اور کوئی ذاکر آ کے بیٹھتا ہے تو وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قصہ لحاظات، یہ مثالیں جوڑتے چلے جائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری عوام کا تعلق نہیں ہے۔ میں بہت ساری وجوہات کو بیان کرنے سے آپ کا وقت نہیں دوں گا، صرف ایک موٹے سے سبب پر اگر توجہ کر لیں، اور میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں اس کے اوپر اگر آپ عمل کر لیں تو ابھی آپ کو مولا علی کے جوار میں بیٹھ کے بشارت دے رہا ہوں یہ الجھن دور ہو جائے گی۔ اور وہ الجھن وہ سبب کیا ہے کہ جس کو آپ ہم دور کر دیں تو یہ الجھن دور ہو جائے گی؟ خود بانی مجلس بن جائے۔ ہمیں کوئی نہیں پڑھوا رہا، ہم خود اشرا رکھ رہے ہیں، ہمیں کہیں نہیں بلایا جا رہا، ہم خود بانی مجلس بن رہے ہیں۔ آپ کو پھر کڑوی بات کر رہا ہوں، اور یہ ریکارڈنگ ہے جو ہے نا یہ مجھے مشکل میں ڈالیں گی۔ آپ پاکستان میں 10 بڑے عالموں کے نام بتائیں، ہاں 5-8 کے میں جانتا ہوں، آپ 10 بڑے معروف ملکی سطح کے عالموں کے نام بتائیں جن کے گھر میں اشرا ہوتا، اور عراق میں آپ کوئی ایک عالم بتائیں جس کے گھر میں مجلس نہ ہوتی، ایران میں کوئی ایک عالم بتائیں جس کے گھر میں مجلس نہ ہوتی، اور پاکستان میں اور ہندوستان میں آپ 10 نام بتائیں مجھے، میں اتروں گا بھی نیچے، مجھے بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ جی ہمیشہ مائک میرے پاس نہیں رہے گا، آپ سے بھی سنوں گا۔ 10 بڑے نام بتائیں پاکستان ہندوستان، پاکستان میں علیحدہ، ہندوستان میں علیحدہ، دونوں ملکوں کے جوڑ کے تو بتا دیں گے، لیکن 10 نام دونوں ملکوں کو بتائیں۔ ہمارے یہاں مجلس ہی نہیں ہوتی، مولوی حضرات مجلس ہی نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے اجازت لے لی تھی، شیخ بشیر صاحب جب نصیحت کرتے ہیں نا کڑوی تو اجازت لے لیتے ہیں، تو میں نے آپ سے پہلے سے بتا کر آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ 10 نام پاکستان میں بتائیں جو جلوس میں شریک ہوتے ہیں، وہ لوگ علماء جن کے گھر سے علم نکلتا ہو، جن کے گھر سے ذوالجنہ کی زیارت نکلتی ہو، جن کے گھر میں مجلس ہوتی ہو۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کہیں کہ یہ کیا باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو میں تو جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اور عوام میں دوری کا سبب ہے، اس میں ایک موٹا سبب ہی ہے۔ عوام آپ سے صرف اتنی توقع رکھتی ہے کہ آپ ایک نوحہ کھڑے ہو کے سن لیں جو نوحہ پڑھا جا رہا ہے۔ ہم ممبر سے اترتے ہیں فوراً، ہم نے 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا، 2 گھنٹے کا خطاب کر لیا، مگر 5 منٹ کا نوحہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ فوراً اپنی گاڑی کے اندر میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، سب کے فائدے کی بات، یعنی آپ اس پہ عمل کریں گے تو پھر شاید مجھے دعا دیں گے کہ اس نے توجہ دلائی تھی۔ یعنی ہم 2 گھنٹے اپنے خطاب کے لیے لوگوں کو بٹھائے رکھا ہم نے، لیکن 10 منٹ کا نوحہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔
کہ ہم وہی ممبر کے برابر میں کھڑے ہو جائیں جو نوخانی شروع ہوئی ہے، جو حلقے بن رہے تھے اور صفیں لگ رہی تھی ماتم کرنے کے لیے، مثلا سب بندی ہوتی ہے نا، حلقے بن رہے جاتے ہیں، ہم ایک نوحہ کھڑے ہو کر سن لیتے ہیں، ہم نہیں سنتے، معمولاً نہیں سنتے. آپ 15 20 50 نام تو دور کی بات ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں 10 نام بتا دیجیے مجھے ملک کی سطح کے لوگ. ماشاءاللہ بہت اچھی. جلوسوں میں ہم شریک نہیں ہوتے، ہم عالم کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہاتھ لگانا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن نہیں لگاتے. ہمارے یہاں مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، ہم خود بانی بن جائیں. میں آج کی اس خطاب کے اندر اگر آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ صرف اس نقطے پہ پریکٹس کر لیں، مجلس پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن اپنے علاقوں میں آپ عزاداری میں شریک بھی ہوں گے اور عزاداری کے بانی بھی بنیں گے. تو آپ یقین جانیے یہ جو گیپ ہے نا، یہ جو فاصلہ ہے نا عوام کا علماء کے درمیان، یہ ختم ہو جائے گا. صرف ان کی اتنی سی آرزو ہے کہ ہمارے علاقے کا عالم. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو مولانا کہنے لگے ہم اشرا پڑھنے کہیں اور گئے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا جہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بھی تو جلوس نکلتا ہے، وہاں شریک ہو جاتے ہیں. بہانہ تراشی اور اسی طرح جان چھڑانے سے پھر یہی ہوگا کہ ہم مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ ہم نے جو ہے وہ 40 سال کے بعد 25 لوگوں کی تربیت کر رہے ہوں گے اور 25 لوگوں میں بھی 5 نکلیں گے جو کسی قابل بنیں گے. اور اگر آپ نے اپنا تعلق عوام سے بنا لیا تو آپ نافذ الکلمہ ہو سکتے ہیں. آپ ایک بات کریں گے، آپ کی بات کرنے سے اثر ہوگا معاشرے کے اوپر، ظاہر ہے کیونکہ آپ ان کا حصہ بن چکے ہیں. اگر بات تلخ ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. موقع کس طرح سے ملے؟ ایک تو موقع ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، اہل بیت ہمارے بڑوں نے رواجات اور رواج اور رسومات کے ذریعے سے ہمیں موقع دیے ہوئے. دوسرا ہم خود مانی بن جائیں، خود ہم شریک ہو جائیں، موقع ملے گا. پھر آپ کے مرید ہو جائیں گے، لوگ پاگل ہو رہے ہوں گے، آپ کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہوں گے. یہ کیفیت ہے بعض مقامات پر بعض لوگوں کی. یہ تو مولانا اسباب تھے کہ جو خطابت میں کامیابی کے راز ہیں. اور کامیاب خطیب کے لیے اور کامیاب خطابت کی راہ میں جو موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ بھی آپ ذرا سنیں. سب سے پہلی رکاوٹ، جگر تھام کے سنیں گے، سب سے پہلی رکاوٹ لالچ ہے. نہیں گئی میری بات. آپ کی دراز عمر کے لیے مل کے صلوات. آپ یقین جانیے اثر ہی نہیں ہوتا آپ کی بات میں، نہیں ہوگا آپ کی بات میں اثر. کوئی آپ کو سنے گا ہی نہیں. آپ کو اگر سن بھی لے گا تو آپ کو بس ایسے ہی بلایا جائے گا جیسے کسی کو کسی مورتی کو لا کے بٹھا دیا. لالچ ختم کی جائے. لالچ کتنے پیسے ملیں گے، کیا دیں گے. یہ گفتگو وہ لوگ کر رہے ہوں جو علی مولا کا نعرہ لگاتے ہوں، یہ باتیں وہ کر رہے ہوں جو مولا علی کے مثال کے طور پہ طالب علم ہو. سب سے بڑی پریشانی اس وقت پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں مسائل ہیں، سب سے بڑی پریشانی کا سب سے بڑا سبب لالچ ہے. یعنی پہلا سوال یا پہلا ذہن اگر اس طرف جائے کہ مجھے کیا ملے گا، کیا دے گا وہ ہمیں، تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کامیابی کے اندر. کامیابی کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور ایک بڑی رکاوٹ لالچ. دوسرا عنوان میں زیادہ نہیں رکنا چاہتا کیونکہ ادھر سے اخلاق ہو جائے گا پھر گریز کر رہا ہوں. دوسرا عنوان جو رکاوٹ ہے وہ ہے دوسروں کی مخالفت. انہوں نے کیا پڑھا؟ مجھ سے تو بڑا کوئی خطیب ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. آئے تھے وہ کیا پڑھ کے گئے؟ وہ یہ پڑھ کے گئے. انہوں نے تو حدیث ہی غلط پڑھی، انہوں نے تو آیت ہی. یہ بیماری ہے خطیبوں میں نظر آ رہے ہیں سارے جو ہے وہ صغرا کبرا اور مبتدا خبر ساری ہمیں خطیبوں کے بیانات نظر آ رہے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب نے مولانا ہماری ایک آیت پکڑ لی، اس کے بعد کی آیت آپ نے غلط پڑھی. تو میں نے کہا مولانا آئندہ ٹھیک کر لیں گے. اتفاق سے 4 دن کے بعد پاکستان کی پہلی بڑی شخصیت نے آیت غلط پڑھ دی. وہ میرے برابر بیٹھے تھے، میں نے ان کا گھٹنا دبا کے کہا، میں نے کہا سنیے کیا پڑھ رہے ہیں. بھائی معصوم 14 ہیں، غلطی سب سے ہو سکتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. ایک مولانا تھے رحمت فرما گئے، انہوں نے یہ والی بات کہ فلاں کو دیکھو کیا غلطی کرتا ہے، فلاں کو دیکھو کیا پڑھ رہا تھا، فلاں کو دیکھو اس نے کیا پڑھ دیا. تو ایک دن اس وقت تو وہ ذرا اپنے ایک خاص کیفیت میں تھے، تو اس دن تو میں نے بات نہیں کی. کچھ دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. مولانا حکمتی صاحب انہیں جانتے ہیں جن
تو میں نے ان سے کہا حضور آپ کس کس سے شاگرد ہیں؟ کہنے لگے میں مولانا سمر حسن زیدی کا شاگرد ہوں، مولانا حبیب الحسن صاحب کا شاگرد ہوں، میں مثلاً جو ہے وہ مولانا منظور صاحب کا شاگرد ہوں، عباس علی صاحب کا شاگرد ہوں۔ تو انہوں نے ایک لسٹ دی، تو میں نے کہا ان بزرگوں میں کبھی اس طرح کی بحث رہی کہ تم نے آیت آج غلط پڑھ دی؟ میں نے کہا یہ تو سارے سکہ بند علماء تھے، یہ تو سب صاحب الرائے لوگ تھے، یعنی اگر یہ نجف صرف ایک مہینہ رہ کے چلے جاتے نا، کہ اجازت اجتہاد لے کے جاتے ہیں، اتنے مضبوط لوگ تھے۔ میں نے مولانا سید سمر حسن زیدی صاحب کے پاس 1.5 سال گزارا ہے، اتنے مضبوط عالم دین تھے، اتنے پختہ لوگ تھے لوگ، مگر وہ مولانا سمر حسن زیدی صاحب کی مولانا فلاں جو ہے وہ غلطی پکڑ رہے تھے کہ تم نے آج آیا تمہیں یہ غلطی۔ تو بھائی ہو سکتا ہے یہ کون سی قیامت کی بات ہے؟ یہ کون سی جو ہے وہ آفت آ گئی اور آسمان ٹوٹ گیا؟ معصوم کے علاوہ جتنے ہیں سب غلطی کر سکتے ہیں۔ اب میں دوسروں کے عیب پکڑوں کہ صاحب اس نے یہ پڑھ دیا، اس کا تو تلفظ ٹھیک نہیں تھا، اس کا تو فلاں ٹھیک نہیں تھا۔ تم یہ تو دیکھ رہے ہو اس نے آیت غلط پڑھ دی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے فلاں بڑی خدمت بھی تو انجام دی ہے، اس کی اور خوبیاں بھی تو ہیں۔ وہ اصلی مطلب کے اوپر بھی تو توجہ کرو کہ وہ کس گہرائی میں اتر کے بات کر رہا تھا، اور شاید اس گہرائی کی وجہ سے بعض چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اس لیے وہ غلطی اس سے ہو گئی اور وہ اصلی چیز وہ اچھی انداز سے بیان کر دیا۔ دوسروں کے عیب نکالنا، دوسروں کو غلط کہنا اور اپنے آپ کو صحیح ماننا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ سلب توفیق کا سبب بھی ہے اور یہ کامیابی کی راہ میں ایک رکاوٹ بھی ہے۔ تیسرا نقطہ جو موانع تبلیغ اور موانع خطابت ہے وہ ہے اپنی تعریف کی توقع۔ یرید ان یحمد، یہ چاہتا ہے کہ کوئی لوگ میری بھی تو تعریف کریں۔ سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے؟ تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے ہم خود ہی امیدوار ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ امیدوار ہوتے ہیں، یہاں بھی میری تعریف ہو، یہاں میری اچھا ایسی پڑھی ہے ہم نے بچے، کوئی تعریف نہیں کر رہا ہو تو بیگم صاحبہ کی مصیبت ضرور آتی ہے کہ آپ تھی مجلس میں، ہاں ہم تھے، تم آپ تو بتائیں کیسی رہی مجلس میں۔ یعنی یہ کیوں توقع ہے مجھے کہ کوئی مجھے کہے کہ مجلس بڑی اچھی رہی ہے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ کوئی مجھے آ کر کہے کہ آپ کی مجلس بہت اچھی رہی؟ کیا یہی کافی نہیں ہے کہ اتنا بڑا مجمع آیا تھا، آپ کے ہر جملے کے بعد نعرہ لگا، آپ کے ہر جملے کے بعد سبحان اللہ بولا گیا، آپ کے بیان مصائب میں بھرپور گریا ہوا، تو اب اور کیا تعریف چاہیے آپ کو؟ یعنی مجمع میں بیٹھ کے لوگ واہ واہ سبحان اللہ کریں، علیحدہ علیحدہ بھی مل کے آپ سے کہے بڑی اچھی مجلس تھی، یہ کیا بات ہے؟ میں اپنے خلوص اور سچائی کو اور اپنی روحانیت اور معنویت کو ختم کر لوں، یہ اس جذبے کے تحت کہ جی میری تعریفیں ہونی چاہیے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، معنی ہے کہ اپنی تعریف کی توقع کی جائے۔ چوتھا نقطہ ترک مطالعہ، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بڑے بڑے خطیبوں کو مد نظر رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے 10 سال بڑے کامیاب گزارے ہیں، اب وہ 20 سال سے مطالعہ ہی نہیں کر رہے، پرانی مجلسوں کو بس آگے پیچھے کر کے، پرانے پوائنٹس کو بس آگے پیچھے کر کے آیت طرح بدل دو، بات باقی نیچے والا سارا پرانا ہے۔ جی بھائی آپ مطالعہ آپ نے ترک کر دیا، مطالعہ ترک کر دینے سے آپ ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے، زوال پذیر ہو جائیں گے، کامیاب نہیں رہ پائیں گے۔ مطالعہ آپ پکڑ لیں گے، سلوات پڑھیں ذرا بہت۔ تو یہ مطالعہ جو ہے اس کے میں آپ کو کچھ گزارش کرنا چاہوں گا اس نقطے پر۔ ایک تو جو بھی ہم تیاری کرتے وقت جو بھی کتابیں پڑھیں اسے باقاعدہ لکھیں، پوری مجلس لکھیں۔ آپ تقریرات لکھتے ہیں یا نہیں درس خارج میں؟ آپ فلاں استاد اخلاق کی پوری تقریر، پورا درس آپ نے لکھا ہے نہیں لکھا؟ اپنی مجلس کو بھی پورا لکھیں، آیت، پھر اس کے بعد ترجمہ، پھر اس کی تفسیری نکات، اور ڈائریاں بنائیں، نوٹس بنائیں۔ بہت چھوٹا حقیر فقیر مجلس نہیں پڑھنا آتی، اس کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت کوئی 40 ڈائریاں تو میری ہیں، اور ہر سال وہ ڈائریاں بڑھ رہی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 40 ڈائریاں طالب علمی یعنی قوم کے زمانے کی ہیں، اس کے بعد نئی ڈائری میں شاید اس زمانے میں 10-12 سے زیادہ نہیں تھی، اس وقت کوئی 40 ڈائریاں، یعنی اگر ہمارے مجالس کے مجموعوں کو چھاپا جائے گا تو آرام سے 20 جلدوں میں مجموعہ مجالس چھپ سکتا ہے، اور وہ سارا میٹر محفوظ ہے، اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔
ہم نے حضرت آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کی خدمت میں اپنے ادارے کی مطبوعات کو پیش کیا ہے، اردو میں جو ہے شاید 2 اشرے بھی اس میں ہیں، حرم کی لائبریری میں بھی اپنی مطبوعات کو پیش کیا ہے، اور آج ہندوستان کے طالب علموں کے یہاں ایک ادارہ ہے ہندوستان کے طالب علموں کا، اس میں اپنی کتابیں پیش کرتا ہوں، اس میں شاید 2 کتابیں ہماری مجموعہ مجالس بھی ہیں، شاید کوئی 20 جلدیں بن جائیں گی، کوئی 40 کے قریب ڈائریاں بن چکی ہیں، لفافے بناتا ہوں، یعنی اگر مجھ سے کہا جائے کہ مولانا اب تک آپ نے والدین کے بارے میں جو مجلسیں پڑھی ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، تو مثلا یہ خلاصہ ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نجف اشرف میں الاسر سینٹر میں فلاں تاریخ کو یہ خطاب میں کر کے آ چکا ہوں۔ یہ جب 15 سال کے بعد یہ پرچہ میرے ریکارڈ میں سے نکلے گا تو مجھے پتا ہوگا کہ میں مثلا 15 سال پہلے کہاں کیا بات کر چکا ہوں۔ مجالس کو لکھنا، مطالعہ کو مسلسل رکھنا، یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اور 5واں نقطہ، غیر ضروری شرائط کو اپنے لیے طے کر دینا، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے، مشکل ساز بنانا، مجلس کو مشکل بنا دینا، بانی کے لیے مشکلات کھڑی کر دینا، جی وہ تو لالچ میں آ گیا کہ پیسے طے کرنا، یہ تو لالچ کی طرف، لیکن نہیں، میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا، مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے وہ گاڑی چاہیے، میرا کمرہ ایسا ہو، میرا بیڈ ایسا ہو، میری خواہشات، میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے خطابت کی راہ میں اور کامیابی کے راستے میں۔ بہت دیر بول لیا، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مگر میں چاہوں گا کہ 1 2 3 4 5 جتنے ممکن ہو سوال ضرور کریں۔ محمد وعلی کسی موضوع سے متعلق کوئی اگر خود نہیں کرنا چاہتا تو برابر والے سے کہنا۔ ہمارے یہاں اردو میں بہت کام ہو چکا ہے، بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جیسے جی اچھا ایک نقطہ مجھ سے رہ گیا، ہماری مجالس موضوعاتی کشکول ہونی چاہیے، آپ مجالس کو درس خارج اور درس کے عنوان سے نہیں ہوگی، یعنی جو رواج جو طریقہ ہمارے ہاں درس کا ہوتا ہے وہ نہ لیں، موضوعاتی کشکول، مثلا مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو والدین سے متعلق بات کریں تو 2 4 4 منٹ کی بات صرف والدین کے اوپر، جبکہ پہلی بات اور دوسری بات میں کوئی ربط نہیں ہے، تیسری بات میں اور چوتھی بات میں کوئی ربط نہیں ہے، مگر یہ ربط ہے کہ دونوں ہیں والدین۔ مثلا ان باتوں میں آپ نے اگر 6 باتیں کی ہیں تو ان میں کوئی والدین پہ شعر بھی ہو گیا، کوئی والدین پہ واقعہ ہو گیا، کوئی والدین کے عنوان پر کوئی آیت آ گئی، کوئی حدیث آ گئی، تو موضوعاتی کشکول کے مطابق آپ جب تقریر کریں گے تو اس کے فائدے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ ایک تو تنوع ہے اس کے اندر، یعنی سننے والا ایک بات سننے کے بعد اب تنوع کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ اب جو دوسری بات آئے گی وہ بالکل اس سے ہٹ کر آئے گا، تو مجمع آپ کو مجلس میں بیٹھ کر آپ سے دور نہیں ہوگا، یعنی وہ بیٹھا وہاں ہے اور دماغ کہیں اور ہے، ایسا نہیں ہوگا، مسلسل آپ کو مکمل خطاب آپ کا سنے گا۔ تو موضوعاتی کشکول، مواد کو جمع کرنے کے حوالے سے اور مواد کو تیار کرنے کے حوالے سے تفاسیر ہمارے پاس بہت ضروری ہونی چاہیے۔ اردو میں جو کتابیں موجود ہیں، بعض خطبہ کے پڑھے ہوئے مصائب اب چھپنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ ایسی کتابیں جس میں بر صغیر کے کامیاب اور بزرگ خطیبوں کے پڑھے ہوئے مصائب کی پہلی محرم کو انہوں نے کیا پڑھا، دوسری محرم کو کیا پڑھا، تیسری محرم کو کیا پڑھا۔ مولانا محترم یہاں ہیں نجف اشرف میں، انہوں نے مصائب پہ کام کیا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کام کیا ہے کہ بر صغیر کے پڑھے ہوئے مصائب اور جو بزرگوں نے پڑھے ہیں انہیں بھی انہوں نے جمع کیا، اس کو مستند بھی کر رہے ہیں، یعنی اس کے حوالے بھی انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ تو ایسا جو کام اگر کہیں ہے تو وہ حاصل کر لیجیے، اس سے استفادہ کیجیے، اور بزرگ اور معروف اور مضبوط خطیبوں کو جو ہمارے گزرے ہیں، نقل صاحب گزرے ہیں، انتشان صاحب ہیں، حضرت عابد صاحب ہیں، حافظ کفایت صاحب ہیں، حضرت سندیلی صاحب ہیں، آج کے دور میں جوہری صاحب ہیں، بروی صاحب ہیں، ان شخصیات کو بھی
سننے میں نہ صرف کوئی عیب نہیں ہے بلکہ اس میں وہ ہمارے یہاں کی کامیاب ہو اور مضبوط ہو.